बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, आज मीरों की कहानी के एपिसोड नंबर 45 में एक दफ़ा फिर आप लोग की खिदमत में हाज़िर हैं। उम्मीद है कि आज का स्टोरी भी आप लोग को पसंद आ जाएगा। नाज़रीन, कल जिधर हम लोगों ने छोड़ा उधर ही शुरू करते हैं। किस्से का नाम है अमीर और गरीब दो भाइयों की कहानी। नाज़रीन, वो जो गरीब भाई है वो तो चौराहे में बैठा, और जब एक बुज़ुर्ग आया तो बुज़ुर्ग के पास एक बक्सा और गठरी था। वो तक गया, उधर रखा, और दोनों गपशप लग करने के बाद आखिर में वो बुज़ुर्ग ने बोला कि तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है कि तुम इतना परेशान है। तो उसने अपना पूरा माजरा सुनाया कि मेरा ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है। तो चुनांचा किस्सा उसके सुनने के बाद तो बुज़ुर्ग ने बोला कि मैं थक गया हूँ, तुम लिहाजा मेरा एक गठरी को उठाएं और मेरे घर में छोड़ दें, तो मैं उसके अजर में तुमको कुछ दूंगा। तो नाज़रीन, वो आदमी खुश हो गया और उसने वो बुज़ुर्ग का गठरी को अपने ऊपर उठाया और वो पीछे उसके चलते हुए उसके घर की तरफ रवाना हो गया। नाज़रीन, जब वो आदमी ने ये गठरी को उठाया तो इसके अंदर इतना वज़नी था कि वो उसको ऐसा गठरी कभी भी पहले नहीं उठाया था, लेकिन वो अपने मजबूरी में कुछ बात नहीं किया और बुज़ुर्ग के पीछे आराम आराम से चलने लगा। लिहाजा वो आदमी धीरे धीरे चलते और अपने घर में पहुंच गया। तो रास्ते में दोनों ने गपशप लगाया, और जब वो घर के नज़दीक पहुंचा तो उसने बोला कि मैं तुमको एक चीज़ दूंगा, तुम वो चीज़ में लेके जाओ, इंशाअल्लाह इस चीज़ के एवज़ में तुम्हारा गरीबी आज के बाद ख़लास हो जाएगा। तो नाज़रीन, वो दिल में ज़्यादा खुश हो गया और इस खुशी ने उसको ज़्यादा तवन्नाई दिया, और इस तवन्नाई से वो गठरी को लेके वो बुज़ुर्ग के घर तक लेके जाने में कामयाब हो गया। तो चुनांचा नाज़रीन, वो घर में पहुंचा तो उसने बोला कि हमारा गठरी को घर के अंदर रखें। तो उसने उधर सीधा उसके गठरी को घर के अंदर रखा, और नाज़रीन वो बुज़ुर्ग अपने घर के अंदर गया तो उसने एक चीज़ निकाला और आया और उसके हाथ में दिया, और उसको बोला कि इस चीज़ को तुम मेरे को नहीं पूछें कि इसका क्या नाम है, और इसको जानने का कोशिश भी नहीं करें। मैं जो टिप्स तुमको बताऊंगा वही टिप्स पे ऊपर तुम अमल करें। इस चीज़ को तुम इधर में हाथ में पकड़ें और सीधा जाएं। सीधा जाने के बाद तुम्हारा सामने एक जंगल आएगा, जंगल को पार करके सामने जाएं। सामने तुमको दो दरख्त मिलेंगे जो कि जंगल के सबसे यानी दरख्तों से सबसे ऊंचे दो दरख्त हैं। तो उसके पास जाना, फिर उधर से तुम यानी मशरिक़ की तरफ जाएं। तो मशरिक़ की तरफ तुमको उधर एक छोटा ठेला नज़र आएगा, तो ठेले के साथ तुम जाएं, तुमको वहाँ एक गार मिलेगा, और गार के अंदर से उधर तुम जब पहुँचेंगे तो उधर तुमको 3 बलह मिलेंगे जो कि फूर है कोहे काब के परियों देह और जिन्नों का वो लोग सरदार हैं, और वो गार में बैठे हुए हैं। जब उधर तुम पहुंचेंगे तो वो लोग को मालूम हो जाएगा कि तुम्हारे हाथ में ऐसा चीज़ है, लिहाजा ये चीज़ वो लोगों के लिए अनमोल टेकी है, यानी अनमोल कोई तोहफ़ा है। और इस अनमोल तोहफ़ा को अगर वो देखेंगे तो वो पूछेंगे कि ये चीज़ को हम लोग को दें। तो चुनांचे तुम ये चीज़ वो लोग को दे दें, और उसके बदले में तुम वो लोगों से सब्ज़ चक्की एक है, सब्ज़ चक्की को तुम तलब करें। बाकी जो चीज़ तुमको मांगने के लिए बोलेंगे तुम ना करें। जब तक तुमको सब्ज़ चक्की न दें तुम उधर से नहीं आएँ, और वो लोग को ज़रूर तुमको वही चीज़ देंगे। फिर उसके बाद तुम्हारा सब मामला ठीक हो जाएगा। तो नाज़रीन, उस आदमी ने चीज़ को हाथ में रखते हुए सीधा वही रास्ता पकड़ा और गया। नाज़रीन, वो जब रास्ते में गया तो उसने गौर से वो चीज़ को देखा, तो उसने देखा कि ये चीज़ ना बड़ा है ना छोटा है, लेकिन ज़िंदगी में पहली बार उसने ऐसा चीज़ को अपने ज़िंदगी में देखा था। इससे पहले उसने कभी ऐसा कोई चीज़ ना ऐसा देखा था और ना सुना था ऐसा चीज़ के बारे में। वो हैरानी से इस चीज़ के साथ ऐसा देखते रहे और रास्ते में चलते रहे। चलते चलते नाज़रीन, उसने वो जंगल तक पार किया। जो एरिया में गया वो रोज़ उधर लकड़ियाँ चुनता था और बेचता था। तो आगे नाज़रीन वो जंगल तक गया तो उसने देखा कि हाँ, वो जो बुज़ुर्ग आदमी ने बताया वही बुज़ुर्ग आदमी के जंगल का निशान है। तो चुनांचे नाज़रीन वो जंगल में वो दाखिल हो गया। तो चलते चलते वो जंगल को पार करने के बाद आखिर उसने देखा कि हाँ, जंगल के साथ 2 बड़े यानी दरख्त हैं और ऊंचे हैं सबसे। तो चुनांचे वो दरख्तों के पास गया तो उसने देखा कि उधर एक छोटा रास्ता है, और वो रास्ता से उधर देखा उसने कि हाँ, उधर एक पहाड़ का ठेला भी है। तो चुनांचे नाज़रीन वो पहाड़ के ठेले को पार किया और उधर से चलना शुरू किया। तो उसने देखा कि हाँ, वहाँ वो ठेले के साथ एक बड़ा गार है। और नाज़रीन वो जब गार के साथ गया तो मगरिब का टाइम था और उसके अंदर खौफ और खराश भी आया। तो उसने देखा
کہ وہ غار کے اندر گیا تو دیکھا کہ ادھر وہ زمین ایسا کانپنے لگا اور اس کے پاؤں کے نیچے ایسا زلزلہ کا نمونہ ہلنے لگا، لیکن اس کو بزرگ آدمی نے بولا کہ تم ڈرو نہیں، تم کو کچھ نہیں کرے گا، کیونکہ یہ چیز کے لیے وہ لوگ پاگل ہیں، جب تک تم اور چیز کو اس کو نہیں دیں گے تو وہ تم کو چھوڑیں گے نہیں، اور اس کے عوض میں تم کو اور ضرور کوئی گفٹ دیں گے، وہ گفٹ تمہارا زندگی بدل دے گا۔ تو ناظرین، یہ باتوں کو اس نے دل میں رکھا اور وہی ارادوں کو لیتے ہوئے وہ ادھر کھڑا ہو گیا تو اس نے دیکھا کہ بہت بڑا ہوا کا جھونکا آیا اور جھگڑ کی شور اختیار کیا اور چلتے ہوئے ایک بڑا طوفان بن گیا اور سب جگہ کو لپیٹ لے لیا۔ لپیٹ لینے کے بعد اس نے دیکھا کہ رات کا نظام ہو گیا اور پورا زمین میں جو دھوپ دکھائی دے رہا تھا اور مغرب بھی ہونے والا تھا، تو ادھر اس نے دیکھا کہ سورج بھی ڈل گیا اور دھوپ بھی خلاص ہو گیا اور پورا جگہ کو چھا لیا۔ تو چنانچہ اس نے دیکھا کہ ادھر کچھ آواز آیا اور اس کو صدا دیا، اور صدا دینے کے بعد اس کو پوچھا کہ ہم لوگوں کو کوئی آدمی کا ابھی سمیل آ رہا ہے، کون ہے یہ آدمی؟ تو اس آدمی نے چھپ کے کچھ آواز نہیں دیا۔ 2-3 بار ایسا اور بھی زوردار آواز آیا تو اس نے کچھ نہیں بولا۔ تیسری بار بھی ایسا کوئی زوردار آواز آیا تو اس نے نہیں بولا۔ تو وہ لوگوں کا جو بڑا جو بلح تھا وہ بھی اڑ گیا، تو اس کو وہی چیز کا سمیل لگ گیا۔ وہ بھی حیران ہو گیا کہ ہم لوگ کا آج کیا دوائی کوئی انسان ادھر لایا ہے۔ تو وہ بلح اور دیہوں نے فوراً اپنے بڑا جو ایک بہت بڑا دیہ تھا یا بلح تھا اس کو لے کے گیا، غار کے اندر تھا، فوراً اس کو لے کے آیا اور اس کے سامنے حاضر کیا۔ وہ ایک ناظرین انسان کا نمونہ اس کے سامنے کھڑا ہو گیا اور بات کرنے لگا کہ تم انسان ہے، ادھر آیا ہے؟ اس نے بولا ہاں میں انسان ہوں اور آپ لوگوں کے لیے ایک اچھا انمول اور ایک ہدیہ کا چیز لایا ہوں۔ تو اس نے لوگوں کو بولا کہ تم جب ادھر پہنچا تو ہم لوگوں کو اس چیز کے بارے میں معلوم ہو گیا اور یہ چیز ہم لوگ کا ضرورت کا چیز ہے، لہٰذا تم نے یہ ہم لوگوں کے لیے لایا؟ تو اس نے بولا ہاں میں تمہارے لیے لایا۔ تو ناظرین اس چیز کو پیش کرنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ تم اتنا اچھا چیز ہم لوگوں کے لیے لایا، ابھی کوئی تمہارا فرمائش ہے تو ہم لوگ سے بولیں کہ تمہارا کیا ابھی کچھ ضروری ہے تاکہ ہم بھی تمہارا مدد اور تمہارا ہیلپ کریں۔ تو اس نے بولا کہ میرے کو کچھ ہیلپ نہیں چاہیے۔ تو بلاہوں نے بولا کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے، تم نے ہم لوگوں کے لیے اتنا بڑا کام کیا، ہم بھی تم کو خالی ہاتھ میں ایسا جانے نہیں دیں گے، ہاں تم بھی ہم لوگ کا کوئی دولت، کوئی مال، کوئی چیز طلب کریں، بول دیں، انشاءاللہ ہم بھی تمہاری سب چیز تمہارے سامنے حاضر کر دیں گے۔ تو ناظرین 3 بار تک اس کو پوچھنے کے بعد وہ خاموش رہا اور کچھ چیز نہیں مانگا۔ آخر اس نے بولا اگر تم لوگ دیں گے تو میرے کو وہی سبز چکی دے دیں۔ تو چنانچہ ناظرین سبز چکی کا بات سنا تو وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ گپ شپ لگنے لگے اور اندر سے گیا اور پھر اپنے بڑوں کو پوچھا کہ اس کو ہم لوگ کا چکی کے بارے میں کیا معلوم ہے؟ تو انہوں نے سوچا کہ ہاں اس کو معلوم ہے تو اس کو دے دیں۔ تو چنانچہ ناظرین ایک بلح اندر گیا اور غار کے اندر سے سبز چکی کو نکالا اور اس کے سامنے ایسا رکھ کے پیش کیا۔ تو ایک پھر بڑا بلح تھا تو اس نے پوچھا کہ اس چکی کو تم لے کے جائے گا، کیا کرے گا؟ تو وہ آدمی تھوڑا حیران ہو گیا کہ ابھی کیا جواب دوں، کہ اس نے کچھ بزرگ سے پوچھا تھا نہیں کہ اس چکی کو میں کیا کروں گا۔ وہ اپنے خیال میں دماغ میں لڑانے لگا تو اس نے بس جو چکی کا کام ہے وہ کام کے بارے میں بتانے لگا۔ تو وہ بلح کو بولا کہ اس چکی کو میں لے کے جاؤں گا، اس سے میں آٹا پیسوں گا اور گھر میں آٹا بنا کے کھاؤں گا۔ تو اس نے بولا کہ نہیں، یہ آٹا پیسنے اور آٹا بنانے والا چکی نہیں ہے، یہ ہے ترسومی چکی، مطلب یہ ہے کوئی جادوئی چکی، اس کے اندر بہت بڑا کوئی کیل ہے، وہ بھی تم کو معلوم ہونا چاہیے۔ اس چکی کو تم ہینڈل ڈال کے ایسا گھمائیں گے تو گھمانے کے اندر تم جو چیز کو طلب کریں گے وہ فوراً تمہارے سامنے حاضر ہو جائے گا۔ کوئی تم کو دولت چاہیے، کوئی تم کو کھانا چاہیے، کوئی تم کو پینا چاہیے، کوئی چیز تم کو چاہیے، وہ فوراً تمہارے سامنے حاضر ہو جائے گا۔ ناظرین اس باتوں کو سننے کے بعد وہ بہت خوش ہو گیا اور اس نے فوراً چکی کو اٹھایا اور ادھر سے نکل گیا۔ وہ راستے میں چلتے چلتے اس کو بہت رات ہو گیا، وہ جنگل میں داخل ہو گیا تو اس کو خوف نے بھی ستایا کہ جنگل میں سب سنسان ہے، سب چیز اپنے گھروں میں سو گئے ہیں، کوئی آہٹ اور کوئی آواز نہیں ہے، حتیٰ وہ اپنے پاؤں کے نیچے جو پڑے ہوئے پتے ہوتے ہیں سوکھے، اس کے پاؤں کے نیچے آتے ہیں اور اس کی آہٹ کا آواز سنتا ہے تو اس کا بدن بھی کانپ جاتا ہے، کیونکہ اس کو بہت ڈر لگ رہا تھا۔ ادھر ناظرین اس کے بچے 1-2 دن سے بھوک میں نڈال تھے اور وہ لوگ اپنے باپ کا انتظار کر رہے تھے کہ کبھی وہ مارکیٹ سے آئے گا، کبھی سو بازار سے آئے گا،
وہ لوگوں کے لیے کچھ لائے گا اور کیا وہ لوگ کو کھلائے گا، یا شاید وہ لوگ انتظار میں ہیں کہ کچھ لائیں گے اور ہم لوگ بنائیں گے، پھر مل کر کھائیں گے اور اپنے بھوک کو مٹائیں گے۔ ناظرین، اس کے بچے روتے تھے، اس کے ماں اس کو تسلی دیتا تھا کہ تم لوگ نہیں رونا، آپ لوگ کا باپ جلدی آئے گا اور آپ لوگ کے لیے ضرور کچھ لائے گا، خالی ہاتھ میں نہیں لائے گا۔ ناظرین، اس کے دل میں جدائی کے وہی بات ستا رہے تھے، اور اس کا اندر جو بھوک تھا اس نے اس کو بہت کمزور کیا ہوا تھا۔ اس نے بھی صبح تک کچھ نہیں کھایا۔ وہ ابھی کبھی کبھی وہ جو چکی اس کے اوپر تھا وہ اتنا کمزور ہوتا تھا کہ اس کا دل بولتا تھا کہ کہیں بیٹھ جاؤں، لیکن جب اس کو اپنے بچوں کا یاد آتا تھا تو اس کا دل میں پھر توانائی ہوتا تھا، اور وہ ارادہ کرتا تھا کہ میں اکیلا کیسا بیٹھوں، ہمارے بچے ادھر بھوکے ہیں، وہ ہمارا راہ دیکھ کے تک جائیں گے، وہ ہمارا راہ دیکھ کے سو جائیں گے۔ وہ یہی خیالوں کے ساتھ چلتا چلتا ناظرین جب اپنے گھر کے نزدیک آیا تو اس نے دیکھا کہ سب انسان سو گئے ہیں۔ شام کا کھانا، رات کا کھانا کھانے کے بعد وہ سو گئے ہیں، اور جب اپنے گھر کے نزدیک آیا تو کتوں نے اس کے اوپر شور کیا اور وہ فوراً اپنے گھر میں چلا گیا۔ ناظرین، ابھی کل دیکھتے ہیں کہ وہ چکی کے ساتھ کیا گیم کرے گا اور اس کا زندگی کیسا رہے گا۔ آج بس اتنا۔ ڈیلی ہم سفر کے کہانی میں لیٹسٹ ایسا ویڈیو انشاءاللہ آتے رہیں گے، اور ہم لوگ کو دیں ادھر تک اجازت۔ بنے رہیں، دیکھتے رہیں ڈیلی ہم سفر کو۔ قصے کا رائٹر تھا علی جمعہ زامرانی، اور اس کا ریسرچ کرنے والا ہے نصیرہ کلرین۔ ہم لوگ کو دیں اجازت۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر، گڈ بائے۔